پہ جیسے ضرورت تھی بن گئی زینب، جہاں پہ جیسے ضرورت تھی بن گئی زینب، علی کے لہجے میں دربار میں دیا خطبہ، علی کے لہجے میں دربار میں دیا خطبہ، کمال ہے در صف در دکھا گئی زینب، مصیبتوں کا کیا سامنا دلیری سے، مصیبتوں کا کیا سامنا دلیری سے، قدم قدم پہ شجاعت دکھا گئی زینب، ہر ایک ظلم سہا کربلا سے شام تلک، ہر ایک ظلم سہا کربلا سے شام تلک، جہاں کو صبر کے جوہر دکھا گئی زینب، بہن حسین کی عباس جیسے غازی کی، بہن حسین کی عباس جیسے غازی کی، شجاعتوں کی بلندی کو پا گئی زینب، برہنہ سر گئی دربار شام میں بی بی، برہنہ سر گئی دربار شام میں بی بی، نبی کے دین کو چادر اڑا گئی زینب، یزیدیت کو
مٹا ڈالا اس قدر جس نے یزیدیت کو مٹا ڈالا اس قدر جس نے حسینیت کا مقدر جگا گئی زینب کیا تھا وعدہ جو شبیر سے ہوا پورا کیا تھا وعدہ جو شبیر سے ہوا پورا جہاں میں دین محمد بچا گئی زینب کبھی علی تو کبھی فاطمہ کبھی زینب جہاں پہ جیسے ضرورت بن گئی زینب صلوات صلوات بر محمد و آل محمد وطن میں قافلہ کربلا کی آمد ہے سواری حرم مصطفیٰ کی آمد ہے یتیم سرور گلگو قبا کی آمد ہے غریب و بے کسب غریب و بے کسب آشنا تمام شہر ہے شائق علی کے پیاروں کا نبی کے روضے پہ مجمع نبی کے روضے پہ مجمع دوست سنا تھا جب سے کہ آتے ہیں سید اکرم خوشی سے فاطمہ صغرا کا تھا جب عالم کبھی تو جھکتی تھی سجدے میں وہ بدید نام کبھی یہ کہتی کہ کیوں کبھی یہ کہتی تھی کیوں نانی جان وطن میں آج شہ مشرقین آتے ہیں چلو چلو میرے بابا چلو چلو میرے بابا حسین اٹھی یہ سنتے ہی ام البنی بشوق تمام گئی جو متصل روضہ رسول انام سنا یہ شور کے لو عائشہ عش مقام نظر وہ آتا ہے دیکھو نظر وہ آتا ہے دیکھو بڑے شکواں سے حیدر کا یادگار آیا علم لیے ہوئے عباس نام
یہ نوحہ پڑتا تھا گھوڑے کے آگے آگے بشیر، مدینہ لٹ گیا جنگل میں مر گئے شبیر، گلے پہ دل برے زہرا کے چل گئی شمشیر، کیا شہید غریب الوطن کو بے پڑا رہا جو زمین پر یہ اس کا جامع ہے، کفن ملانا جسے اس کا یہ بٹھا کے ناخے کو سجادے ناتواں اترے، عصا کو تھام کے باچش میں خوفشاں اترے، قریب مرخدے سلطان ان سو جاں اترے، اور اہل بیت یہ کرتے ہوئے ہوئی غریبوں پر بیداد یا رسول اللہ، حسین مر گئے فریاد یا ہوا جو روزے میں داخل وہ قافلہ ناگاہ، گرے مزارے مبارک پہ عابد زیجاں، اٹھا کے ہاتھ یہ فریاد کی بنا لو تباہی آ گئے امبے قصا، یتیم ہو کے یہ ناشاد کام آیا ہے، پدر کو کے وطن میں غلام، بڑا ستم کیا امت نے یا رسول زمان، کیا حضور کے پیاروں کو زیبا تشنہ دہان، رہا سینہ پر سرے پاک اور زمین پر بدان، لٹے ہم ایسے کے بابا کو دے نہ دن کو تھی ہمیں راحت نہ چین راتوں کو، جکر دیا تھا رسن سے ہمیں گئی لہت پا، پھر اس طرح زینب محزون کے ایک ہاتھ میں شے کا مامہ پرخون، اور ایک ہاتھ میں حضرت کا جامع گلگون، زباں پر مرثیہ جس کا یہ جان، یزید نے ہمیں لوٹا دہائی ہے نانا، بہن شہید کے مجرے کو ہوئی حسین کے مرنے سے در بدر زینب، گئی یزید کی مجلس میں ننگے سر زینب، کئی مہینے رہی قید نہ اگر زینب، یہ سخت جاتی کے جیتے پھرے غرام شانوں پر دکھتے ہیں اس تو خانانا، یہ میرے بازو پر رسی کے
نشاننا. مومنین، کل لیڈیز سیکشن میں جناب معصومہ خم کا تابوت برآمد ہوگا، تو انشاءاللہ جو ہے نا میر نیاز کا بھی انتظام ہے کل. اور ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے آپ لوگوں سے. مرحومہ نعیم فاطمہ بنت رضوان حسین زیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ. آواز بلند صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا هادينا مقتدانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. کہا یا عین صاد. صلوات پڑھ دیں محمد و آل عظمت آل محمد میں بآواز بلند صلوات پڑھیں. آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے، ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات. انشاءاللہ خداوند عالم ہمارے تمام تر عبادات کو قبول کرے، اور اس 2 مہینے 8 دن کی جو بھی جس طریقے سے ہم نے آزاد سے شودہ کیا ہے، خدا اسے قبول کرے. اور دنیا میں اس کے عوض میں ہم کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ یا تو مولا اپنی معرفت کا شرف عطا فرمائے اور اپنی زیارت کا شرف عطا فرمائے. اس تمنا کے لیے مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد. جیسا کہ کل کی جو بحث تھی وہ علم العداد اور علم الحروف پر ہے. میں نے کل 2 عالم کا نام آپ کے سامنے بتایا تھا. ایک
آیت اللہ اور عارفین کے مرجع آیت اللہ نور الدین جزائری، اور دوسرے آیت اللہ ہے محمد حسین مامکانی، جن کی کتاب ہے تنقیح المقال۔ یہ کتاب اگرچہ پڑھائی جاتی ہے، اس وقت جب آپ کم سے کم 5 سے 6 علوم پر قدرت رکھتے ہوں، یعنی کہ پڑھے ہوں، قدرت رکھتے ہوں، فلسفہ، منطق، کلام اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث۔ چونکہ مامکانی نے جو بحث کی ہے، جو علم الاعداد اور علم الحروف کی بحث ہے، افسوس کی بات یہ ہوتی کہ ہم جنتری دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ہو گیا، زہرہ کیا ہے اور مشتری کیا ہے، یہ تماشے ہیں، یہ علم نہیں ہے۔ علم الاعداد اور علم الحروف کے علوم کو خداوند عالم نے ظاہر اس لیے کیا تھا۔ مقدمے میں اپنے آیت اللہ مامکانی لکھتے ہیں کہ اللہ نے علم الاعداد اور علم الحروف کو اس لیے ظاہر کیا تھا کہ انسان کی زندگی کم ہے اور آل محمد کی معرفت کا وقت زیادہ ہے۔ توجہ فرمائیں۔ لہذا اگر ہم کسی دلیل کے لیے 20,000 دلیلیں تلاش کریں تو ہمارا وقت بہت زیادہ جائے گا اور ہمیں ملے گا مختصر۔ لہذا اللہ نے ان چیزوں کو کوڈ ورڈ میں کر دیا، اور پہچاننے کے لیے کہ وقت زیادہ خرچ نہ ہو اور تم زیادہ سے زیادہ آل محمد سے قریب ہوتے جاؤ، اس لیے انہوں نے ان علوم کا جو مقصد تھا خداوند عالم کا رکھنے کا وہ یہ تھا۔ ایک حروف ہے جو میں نے کل بات کی تھی، اور ایک علم الاعداد ہے۔ یہ حقیقت میں ڈرتا اس لیے ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ چونکہ نیٹ پہ بھی ملک جا رہی ہے اور انٹرنیٹ پہ بھی جنتری ونتری، یہ کچھ نہیں، یہ سب خرافات ہیں، ان کا معرفت آل محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی نقش لکھ دے اور آنکھیں آپ کو مل جائیں اور ہاتھ مل جائیں، نہیں، جب تک کہ آل محمد نہیں چاہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ آواز بلند صلوات۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں، محمد وآلہ ایک مکالمہ رہا ہے، اگر آپ کہیے تو میں اسے پیش کرتا ہوں، اور اگر بحث تو تھوڑی سی سخت ہے، لیکن جو حضرات ہمارے سامنے بیٹھے ہیں وہ اس کے اہل ہوتے ہیں۔ میں لکھ کے اسی لیے لاتا ہوں کہ آپ تک یہ بات پہنچا دوں، اہل ہوتے ہیں کہ میں ان کے سامنے اس بحث کو آپ کے لیے کہہ دوں۔ ایک بار صلوات پڑھیں، محمد وآلہ محمد۔ کل میں نے 3 طریقے کی گفتگو کی تھی، اور آج میں چاہتا ہوں کہ اسے آگے بڑھاؤں، چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ کوئی ٹاپک تو ہے نہیں کہ پیچھے پڑھا اور چلا آیا۔ بہت کوشش کرتا ہوں کہ باتیں آپ تک پہنچ جائیں، دیکھیں میں کہاں تک کامیاب ہوں اور آپ کو کہاں تک پہنچا سکتا ہوں۔ ایک علم الحروف ہے جس پہ حرف کی بحث ہے۔ خداوند عالم نے حرف کا ظہور قرآن میں اس لیے رکھا تاکہ لوگ علم الحروف کی طرف واپس جائیں۔ توجہ فرمائیں۔ کسی نے آیت اللہ نور الدین جزائری کے جو شاگرد خاص تھے، جن کا میں نے کل نام لیا تھا، علامہ ہلی، جو عارفین کے مرجع تھے، عرفان کی منزلوں میں تھے، اور جو آپ سنتے ہیں کہ امام زمانہ ملاقات کرتے ہیں، کسی سے کرتے ہیں کسی سے نہیں کرتے، ملاقات انہوں نے صرف عارفین سے کی ہے۔ توجہ فرمائیں۔ کیونکہ امام سمجھتے ہیں کہ عارفین ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جو امام کو سمجھتے ہیں اور امام کی گفتگو کو بھی سمجھتے ہیں۔ علامہ ہلی پر ایک وقت پڑا ہے، 2-3 وقت ایسا علامہ ہلی پر آیا ہے، جو 3 باتیں ایسی جو تشیع پر اتنا برا وقت شاید نہیں آیا ہو جو علامہ ہلی پر آیا تھا۔ وہ واقعہ میں اگر مناسب ہوگا تو سناؤں گا۔ تو بیٹھے تھے تو پوچھا لوگوں نے کہ علامہ ہلی سے کہ آپ نے مسئلے کو حل کیسے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ علم الاعداد اور علم حروف جوڑنے گھٹانے اور علم نجوم کے تماشے کا نام ہے؟ یہ آل محمد سے قریب ہونے کا نام ہے۔ تو جو بیٹھے تھے، جو ان کے شاگرد تھے، ظاہر سی بات ہے انہیں اتنا علم نہیں تھا، کہنے لگے دیکھو خداوند عالم نے جہاں پر بھی حروف مقطعات کو قرآن میں استعمال کیا ہے، صرف ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں، پھر میں اس دوران میں مثالیں دوں گا، چونکہ آج
اس طریقے سے ایک مثال کہ حروف مقطعات کو جو خداوند عالم نے استعمال کیا ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ صرف آل محمد کا قصیدہ ہے۔ تو پوچھا ان کے شاگرد نے علامہ حلی سے کہ اگر آل محمد کا قصیدہ ہے تو پھر نام کیوں نہیں لیا؟ تو علامہ نے کہا کہ میں نے یہ سوال وارث قرآن سے کیا تھا، تو وارث قرآن نے کہا تھا نام لیتا تو لوگ نام نکال دیتے، لہٰذا ایسے الفاظ استعمال کرو کہ تعریف بھی ہو جائے اور دشمن سمجھ بھی نہ پائے۔ پھر انہوں نے اس حروف کی بحث کی، یہیں سے علم الحروف کو لوگوں نے سمجھنا شروع کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ علم کیا ہے۔ تو علامہ حلی نے کہا کہ خداوند عالم نے جہاں حروف مقطعات استعمال کیے، جائیے گا آپ بھی اس کو دیکھیے گا اگر آپ کو وقت ملے، تو وہاں اس نے حروف مقطعات کے بعد جو جملے استعمال کیے ہیں وہ مناسب ہیں انہی حروف مقطعات سے، اس نے مناسبت سے لفظیں رکھی ہیں۔ اور میں یقیناً میرے ذہن میں قرآن مجید کی اس آیت پر بڑا سوال تھا، لیکن میں خاموش تھا چونکہ میرے پاس کوئی ایسا ریسورس نہیں تھا۔ جب میں نے نور الدین جزائری کی کتاب پڑھی اور میں نے ان کے شاگردوں کی چیزوں کو دیکھا اور میرے استاد نے مجھے بتایا تو میں حیران رہ گیا کہ واقعاً خداوند عالم نے یہاں پہ لفظیں کیوں استعمال کی ہیں۔ انہوں نے شروع کیوں کہا کہ دیکھو سورہ بقرہ جو شروع ہو رہا ہے، توجہ فرمائیں، سورہ بقرہ جو شروع ہو رہا ہے اس میں خدا کہتا ہے، کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہوگی تو یہ بات بہت لطف آئے گی، خدا کہتا ہے الف لام میم، آپ پر حرام ہے علم کہنا۔ الف لام میم کو علم نہیں کہہ سکتے، الف لام میم، توجہ فرمائیں۔ پھر آگے کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو ذالکہ کا لفظ ہے کیوں استعمال کیا، کدھر جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ تو چونکہ ذالک وہ کتاب، یعنی وہ کتاب تو یہ ہے، وہ کون ہے؟ کتاب تو یہ ہے، وہ کون ہے؟ خدا کی قسم آنکھیں روشن کر دیں، اور یہ علم الاعداد اور علم الحروف کا کرشمہ ہی یہی ہے، اور میں اسی حد تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ برائے کرم دوسری چیزوں کو نہ سوچے گا، میں اسے کچھ نہیں آتا، مجھے وہ سب، میں جتنے بھی خرافات اس دنیا میں ہوتے ہیں میں وہ کچھ نہیں جانتا ہوں، صرف جو جانتا ہوں کہ عشق آل محمد سے قریب ہونے کے لیے علم میں نے جو بھی تھوڑا بہت اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ 1000 دلیلیں قائم کرتے تو آپ کا ذہن اتنا ایکسیپٹ نہیں کرتا جتنا 2 جملوں میں ایکسیپٹ کروا دیا۔ کہا اس لیے علم، آپ علم تو پڑھ سکتے ہیں نا، ذالک الکتاب میں ذالکل پڑھتے ہیں، ذال نہیں پڑھتے، لام نہیں پڑھتے، ذالکہ پڑھتے ہیں، کاف نہیں پڑھتے، ہے نا، اس سے علم کیوں نہیں پڑھا؟ کہا نہیں، اس لیے کہ حروف مقطعات ہیں۔ خداوند عالم نے یہاں پہ بڑا عجیب سا تجربہ کیا ہے۔ الف، علامہ حلی کہتے الف میں کتنے حرف ہیں؟ 3، الف لام فے۔ میم میں کتنے حرف ہیں؟ میم، یہ میم 3 اور 3۔ نون میں کتنے حرف ہیں؟ نون، واو، نون 6 اور 3۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ یہ خداوند عالم نے 9 حروف کو عدد دیا ہے، اور پھر کہتا ہے ذالک الکتاب۔ یہ ذالکہ کا اشارہ حجاب کے لیے ہوتا ہے، جو حجاب کے پیچھے ہیں ان کے لیے ذالکہ کا اشارہ ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ ہائے ہائے، دیکھیں توجہ کریں، ذالک کیسے؟ مثال کے طور پر اگر یہاں پر مرد بیٹھے ہیں اور ادھر عورتیں بیٹھے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ مرد ہیں، وہ عورتیں ہیں۔ ہمیشہ جو حجاب کے پیچھے ہوتا ہے اس کے لیے اشارہ بعید کا ہوتا ہے، یہ کتاب کی طرف اشارہ نہیں ہے، اس کی طرف اشارہ ہے جسے واحد اللہ نے حجاب دیا ہے۔ دیکھیے پہلی بار میں کہتا ہوں یہ چٹپٹی مجلسیں نہیں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ نہ کہے گا بعد میں کہ مولانا نے کچھ نہیں پڑھا، وہ میں سننے کو تیار ہوں، لیکن میری بھی سن لیجئے اگر آپ نے چڑھایا، چونکہ یہ بہت ہی نایاب نسخے ہیں جو میں آپ کے سامنے لے کے، لہٰذا آپ دیکھیں پھر علامہ حلی کہتے ہیں یہی تو کرشمہ ہے قرآن کا۔ توجہ فرمائیں کہ قرآن کا جو سورہ بقرہ شروع ہو رہا ہے، اوپر علی کا تذکرہ ہے، نیچے فاطمہ کا تذکرہ ہے۔ ایک بار صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پر۔ بہت سے لوگ پہنچ گئے ہوں گے، اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور بسم اللہ کے بعد ہی کہتا الف لام میم ہے۔
اس لیے کہ یہ تو عدالت کے خلاف ہے کہ علی کا تذکرہ ہو فاطمہ کا تذکرہ نہ ہو، جو وجہ خلقت علی اور محمد ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہ علم الحروف کے اثرات ہیں۔ پھر دوسری انہوں نے مثال دی عداد کی، عجیب سی مثال ہے، دیکھیے چھوڑتا ہوا عداد کی مثال دی۔ وہ کہتے ہیں کہ علم العادات خداوند عالم نے شیعوں کو بلا سے محفوظ رکھنے کے لیے دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا مولا کاف آیا عین صاد کے معنی بتا دیجئے، کہ بتا دیں گے، تفصیل کر دیں گے، یاد کر لو گے تو پانی پہ ایسے چلو گے جیسے زمین پہ چل رہے ہو۔ توجہ فرمائیں۔ پھر کسی نے چھٹے امام سے پوچھا تھا مولا علم العادات کیا ہے؟ کہا علم العادات اگر بتا دیں گے، علم العادات کا کرشمہ ہے کہ جتنا تم علم العادات میں چلتے جاؤ گے اتنا عشق پاتے جاؤ گے، اور خدا نے ہم سے وعدہ کیا اے آل محمد جتنا جو تجھ سے عشق کرے گا اس کا اجر ہم دنیا میں چھوٹے موٹے پیسے اور مکان نہیں دیں گے، تیری فضیلتوں میں سے، تیرے اختیارات میں سے ذرہ بذرہ دیتے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ علم العادات کا کرشمہ ہی یہی ہے۔ پھر انہوں نے اخبار عیون رضا، پہلی بار یہ علم چھٹے امام نے سمجھایا تھا، اور چھٹے امام نے اسی علم العادات کی بنا پہ آپ دیکھیں پوری میتھمیٹکس اسی پر کھڑی ہے، پورا کمپیوٹر اسی پہ کھڑا ہے، پوری کائنات کی ٹیکنالوجی اسی پہ کھڑی ہے، 0 اور 1 پہ کھڑی ہے۔ پہلی بار امام نے علم العادات، وہ میتھمیٹکس نہیں بتائی تھی، علم العادات بتایا تھا کہ اس میں ضرب اور تقسیر اور مائنس اور پلس اور جسے کہتے ہیں کہ ملٹیپل کی ہی یہ پوری بحث ہے۔ لذا انہوں نے یونان کے کتب خانے میں یہ چیزیں سب سے پہلے پائی گئی ہیں۔ بغداد کے کتب خانہ جب جلا تھا، اس کی ہسٹری میں بتا دیتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اٹپٹی چیزیں اور کہاں سے اٹھا کے لائیں۔ یہ اتنا قیمتی نسخہ رہا ہے اور اتنا قیمتی علم رہا ہے کہ علماء نے، بہت سے علماء نے تو جرت ہی نہیں کی، اور جس نے جرت کی ہے اس نے بہت کچھ نہیں پایا ہے۔ جو بھی پایا ہے وہ امام کی تائید سے پایا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بتا دوں کہ علوم کیسے کیسے کہاں سے کیسے ملا ہے۔ آیت اللہ نور الدین جزائری جن کے بارے میں ملتا ہے قصص العلماء میں، پڑھیے گا، سب سے زیادہ امام سے قریب بھی رہے اور سب سے زیادہ ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور امام انہیں ایڈوائز کرتے تھے۔ بغداد کا کتب خانہ جو عالم تشیع کا سب سے بڑا المیہ ہے، شاید آپ نہ جانتے ہوں، بغداد میں ایک کتب خانہ تھا جس میں علماء اہل تشیع نے وہ تمام نسخے جو امام کے ہاتھوں سے لکھا ہوا تھا موجود تھا، تمام نسخے امام کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں موجود تھیں وہاں پہ۔ سلیم ابن قیس کی کتاب وہیں موجود تھی جس پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو سلیم ابن قیس کی کتاب کو نہیں پڑھے گا وہ میری معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور سلیم ابن قیس نے پہلی بار، آپ یہ بھی دیکھیں کہ تاریخ میں پہلی بار جو آج آپ کے سامنے واقعات شہزادی سلام اللہ علیہ پہ ظلم کا جو واقعہ آیا ہے اس میں کلیدی کردار ادا کیا ہے سلیم ابن قیس نے۔ سلیم ابن قیس نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ جو آپ کے سامنے آج واقعات ہیں فدق کے اور شہزادی کے، یہ سلیم ابن قیس کا نتیجہ ہے کہ جنہوں نے لکھا اور لکھنے کے بعد اسے پیش کیا، اور چھٹے امام نے اپنے طلباء سے تائید کی کہ جس نے سلیم ابن قیس کی کتاب اپنے پاس نہیں رکھی، پہلا جملہ روایت میں کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اور اس نے نہیں پڑھا تو اس نے میری معرفت کو حاصل نہیں کیا۔ یہ دنیا میں غیر معصوم کے ہاتھ سے لکھی ہوئی پہلی کتاب ہے، کتاب سلیم ابن قیس، جو چھٹے امام کے بہترین صحابیوں میں تھے۔ وہ جاتے تھے، اس کتاب کے بارے میں ملتا، وہ کتاب ملتی ہے کہ امام جو ہیں اس کتاب پر جیسے اصلاح کرتے نا آپ شعروں کی، اس طرح سے اصلاح کرتے تھے، لیکن وہ اصل جو نسخہ تھا وہ بغداد کے کتب خانے میں تھا۔ اور جو بھی ہمارے پاس اس کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ تشیع کے خلاف جو آواز اٹھی، آج تو کچھ بھی نہ، آج تو جانیں ماری جا رہی ہیں، ہر وقت ہمارے خونوں کا گارا بنایا گیا، لیکن خداوند عالم نے رسول سے وعدہ کہ ہم تجھے کوثر عطا کرتے ہیں، اور کوثر میں وہ تمام افراد آتے ہیں جو حسین کے عزادار ہیں۔ توجہ فرمائیں، ایک بحث ہے، ایک بحث ہے کوثر کے معنی، عابد صاحب آپ کو میں بتا، کوثر کے معنی کثرت نسل نہیں ہے،
کثرت اطاعت ہے. میں کیا کہے گا, صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد. اگر کثرت نسل کا ترجمہ کریں گے تو یہ بات غلط ہو, جیسے کہ ہم سے زیادہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ ہیں اور نسل میں کثرت رکھتے ہیں. یہاں پہ کثرت نسل نہیں ہے, کثرت اطاعت ہے. لہذا ایسے اس کے بعد آیت النورین جزاری لکھتے ہیں کہ پھر جب علوم العادات کی چھٹے امام نے بحث کی, یوں نے اخبار رضا میں یہ باتیں ملتی, میں حوالے دیتا جا رہا ہوں آپ کو, کہ 8ویں امام کے پاس ایک بار بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد خواجہ ابا اصل تھے اور بہت سے صحابی تھے. انہوں نے کہا مولا کچھ ایسی باتیں بتا دیں کہ جو عالم ملکوت کی ہو, عالم ناسوت کی نہ ہو. توجہ فرمائیں. تو کہنے لگے کہ اگر عالم ملکوت کی بات سننا چاہتے ہو تو خداوند عالم نے, اللہ اکبر, اس نظام کو ایک سسٹم دیا. میں نے کل یہ بات کہی تھی, نظام کو سسٹم دیا ہے اور سسٹم میں اس نے جو مناسب سمجھا وہ نام دیتا گیا, لیکن پورا نظام صرف 3 چیز سے چل رہا ہے. 3 ستاروں سے خداوند عالم اس نظام کو چلا رہا ہے. ایک مشتری ہے, ایک زحل ہے, ایک زہرہ ہے. توجہ فرمائیں. امام نے فرمایا کہ مشتری نام علی کو دیا گیا. کیوں دیا گیا؟ مشتری کے معنی ہوتے ہیں خریدار. نہیں, آپ توجہ کریں, مشتری کے معنی ہوتے ہیں خریدار. چونکہ علی نے کہیں پر سودا کیا ہے کسی سے, لہذا اس کو منسوب کر کے مشتری کہہ دیا. ہم آپ یہ دعا تعویذ کے چکروں میں نہ پڑیں, یہ علم ہے. اس کے بعد زہرا, چونکہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ بار بار زہرا کا نام ہے, لہذا زہرا سے زہرا کو دیا. اس کا عدد 9 رکھا, اس کا عدد 7 رکھا, اور فاطمہ کا عدد بھی 9 رکھا. پھر کہا کہ علی کو عین دیا, عین کا عدد بھی 7 رکھا. توجہ فرمائیں. پھر علی, عجیب سی بات ہے, میں لکھ کے لایا ہوں, میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. کہنے لگے کہ جو عین ہے نا, علی کی عین, جب تم کوئی ڈیزائن بناتے ہو, جب تم کوئی چیز تصویر بناتے ہو, تو جو ڈیزائنر ہوتا ہے, یہ جو حروف ہیں وہ اللہ کے بنائی ہوئی ڈیزائن ہے. تو ڈیزائن بنانے والا ڈیزائن میں اس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے. اللہ اکبر. لہذا جب اللہ نے ان کو بنایا, ذات کو بنایا, تو اسم دینا تھا. علی ذات تھی نا, اسم دینا تھا. تو اسم بھی ایسا دیا کہ جسے پسند کر رہا ہے اس کا اختیار دکھے. لہذا اس نے علی بنایا, عین بنایا, پھر لام بنایا, پھر یہ بنایا, تینوں کو ملایا تو علی ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے, جیسے آپ سن رہے ہیں ویسے میں بھی سن رہا تھا, کچھ سمجھ میں تو نہیں آ رہا تھا. پھر امام سے خواجہ ابا سلط نے پوچھا کہ مولا عین کی کیا خصوصیت ہے؟ توجہ فرمائیں. اگر اچھی نگری بات تو میں ختم کروں, میرے پاس بہت سارے میٹر ہیں, میں چھوڑ دیتا ہوں. اور جی ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآل, ہمارے ساتھ رہیں. عین کے لیے امام نے جو تعریف کی ہے خواجہ ابا اصل سے, اللہ اکبر, اے کاش آپ کے مطلب دل تک یہ بات اترے گی. کہتے ہیں عین ہوا اول اسرار العرش والعقل. عین وہ ہے جہاں سے عرش بھی شروع ہوتا ہے اور عقل بھی شروع ہوتی ہے. دیکھیے یہ خطابت نہیں ہے, ذرا سا چوکیں گے تو شاید بات ضائع ہو جائے گی. عین وہ ہے اول اسرار العرش والعقل. عین وہ ہے جہاں سے سب سے پہلے عرش بھی شروع ہوا اور عقل بھی آیا, لہذا دونوں کو عین دیا. عرش کو بھی عین دیا, عقل کو بھی عین دیا. میں کیا کہے گا, اللہ اکبر. عقل کو جو عین دیا ہے وہ علی کی بنا پہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عقل مند وہی ہے جو علی کو مان لے. کل میں نے عرش کی تعریف کی تھی آپ کے سامنے. عرش یعنی وہ بلندی جس کے بعد کوئی بلندی نہیں ہے. وہ کہاں سے شروع ہوا؟ عین سے.
اب تصور کریں نا کہاں پہنچ جائیں گے آپ. عین سے شروع ہوا اور عین اللہ نے عرش کو بھی دیا, عین اللہ نے عقل کو بھی دیا. فی ہے اسرار الجمیع العالم, اور انہی دو میں اللہ نے تمام عالم کے اسرار کو چھپا دیا. آواز بلند صلوات. ہائے ہائے, دیکھیں نا کیا بات کہی ہے. یعنی اسی عقل میں اور عرش میں, عرش کی تو وضاحت نہ کی, عقل اور عرش میں خدا نے علی کا چونکہ عین دیا لہذا تمام عالم کے اسرار کو چھپا دیا. آپ یقین کریں آج بھی جو چیزیں آپ کے سامنے دکھ رہی ہیں یہ عقل کا نتیجہ ہے. انسان عقلی تو استعمال کر کے یہاں تک پہنچا ہے, اور اس عقل میں اللہ نے تمام عالم کے اسرار کو پوشیدہ کر دیا. پھر کہتے ہیں کہ عرش میں کیا پوشیدہ کیا, عرش میں کیا کیا رکھا. لأن العرش حامل الکرسی والقلم, عرش میں کرسی رکھی اور قلم رکھا. کرسی اقتدار کو کہتے ہیں, قلم علم کو کہتے ہیں. واللوح والافلاک, اور عرش کو کیا دیا, پہلے کرسی دیا, پھر قلم دیا, پھر لوح دیا. عرش میں عرش کنٹرول کر رہا ہے. والافلاک, جتنے بھی فلک ہیں سب ہیں. والارضین, جتنی بھی زمین ہے. فلک کی آخری منزل کو ملکوت اور سدرۃ المنتہا کہتے ہیں, توجہ فرمائیں. اور زمین کی آخری منزل کو تحت الثری کہتے ہیں. جب آپ نجف جاتے ہیں تو سلام کرتے ہو تو کیا کہتے ہیں, یا مولایا کل تحت الثری و سدرۃ المنتہا. سلام اس پر ہے جو تحت الثری کا بھی مولا ہے, سدرۃ المنتہا کا بھی مولا ہے. علی کی بات نہیں ہو رہی ہے, علی کی ذات کی بات نہیں ہو رہی, علی کو جو نام دیا ہے نا اس عین کی بات ہو رہی ہے. تھک رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تو جو فرمائیں, ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. یہ تو ہوا جسے اگر میں کمپیوٹر کی اصطلاح میں بولوں تو غلط تو نہیں ہوں, میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن کچھ بات تو جانتا ہوں. یہ ہوئی ہارڈ ویئر کی بات, یہ ہارڈ ویئر کی بات ہوئی. اب عقل میں سافٹ ویئر رکھا ہے, اس سے زیادہ وضاحت. کمپیوٹر خدا کی قسم علم الاعداد اور علم الحروف کا ایک نتیجہ ہے. آج بہت آسان ہو گیا اس بات کو سمجھنا. اب سافٹ ویئر کیا ہے, وہ عقل کو دیا ہے. عرش کو ہارڈ ویئر دیا, عقل کو سافٹ ویئر دیا. سافٹ ویئر کیا ہے آپ سمجھ جائیں گے. والعقل حامل الروح, عقل میں روح رکھی. والروح حامل النفس, روح میں نفس رکھا. والنفس حامل القلب, نفس میں قلب رکھا. والقلب حامل الجسم, قلب نے جسم کو سنبھالا. نہیں توجہ فرمائے, قلب سے جسم کی حیات ہے, نفس سے قلب کی حیات ہے, روح کی نفس سے حیات ہے, روح کی عقل سے حیات ہے, اور عقل عین علی کا ہے. اب اگر مولا یہ کہہ دیں کہ میں مارتا ہوں اور میں زندہ کرتا ہوں, چونکہ عین سمجھ میں نہیں آیا لہذا سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ یہ کیسے زندہ کرتا ہے اور کیسے مارتا ہے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. اب دیکھیں عقل کو عین دیا ہے, اور اس عقل میں کیا رکھا, روح رکھی, نفس رکھا, قلب رکھا, جسم رکھا. اور جسم کو زندگی قلب کی بنا پہ, اور قلب کس کی بنا پہ ہے, عقل کی بنا پہ ہے. عقل کس کی بنا پہ ہے, الف کی عین کی بنا پہ ہے. آپ دیکھیں کہاں پہنچا رہے ہیں مولا. الف عین کی, علی کے عین کی بنا پر عقل ہے, اور عقل کی بنا پر حیات ہے.
یہ ہے مولا کائنات کی عظمت. اور اس کے بعد کہا والقدرت حامل الکل، اور اس عین نے ان تمام عقل اور عرش میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں اس کو سنبھالا ہوا ہے. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو مولا نے کہا تھا علی لکھ دیا اور آسمان ٹک گیا تو ہم چڑھ گئے تھے. نے پڑھا تھا 4 سال پہلے، بڑا جھگڑا ہوا تھا میرے ساتھ، یہ کیسے پڑھ دیا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں چپ ہو گیا، میں نے کہا نہیں لکھا ہے بھائی، میں نے غلط پڑھ دیا. اور کیا کہتا میں، اور کیا بول سکتے، جاہلوں کو سامنے کیا کہہ سکتے ہیں؟ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. قرآن کا جب جاہل مخاطب ہو تو کہو سلامت رہو، بات ہی نہ کرو. چونکہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ عین کا پاور کیا ہے اور لام کی حقیقت کیا ہے اور یہ کی حقیقت کیا ہے. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب ہوتا ہے نا سب عین سے سب کچھ کر دیا تھا. یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، دھیرے دھیرے آپ آشنا ہو جائیں گے، 2-3 بار اسے پڑھ دوں گا نا تو آشنا ہو جائیں گے، پھر سے پڑھ سکتا ہوں میں. پھر یہ سوال اٹھتا ہے، آپ دیکھیں سسٹم جو خداوند عالم نے بنایا ہے وہ سسٹم ہمارے درمیان میں رکھا ہے اس نے، کہ جب آپ کوئی سسٹم بناتے ہیں تو اس کے اندر بیک اپ لے آتے ہیں، بیک اپ سسٹم رکھتے ہیں تاکہ سسٹم میں پرابلم نہ آنے پائے. مولا کہتے ہیں کہ اللہ نے عین کو پہلے رکھا، لام کو بعد میں رکھا اور یہ کو بعد میں رکھا. یہ لام اور یہ عین کا سپورٹر ہے. میں کیا کہیں گے، اللہ اکبر. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. میں فاضل مصری صاحب اور سخاوت صاحب سے اچھی تو مجلس پڑھ نہیں سکتا. آپ نے مجلسیں تو بہت سن لی نا، اب یہ بھی سن لیجئے آپ ایک بار. لطف آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہیں آپ بور نہ ہو رہے ہیں. اور ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عین توجہ فرمائیں، عقل میں بھی ہے، عرش میں بھی ہے اور علم میں بھی ہے. توجہ فرمائیں، چونکہ عرش کا تعلق انسانوں سے نہیں تھا لہذا وہاں پہ سپورٹنگ نہیں دیا. عقل میں بھی سپورٹ دیا اور علم میں بھی سپورٹ دیا. اللہ اکبر. لام کی تعریف کی، علی میں جو لام ہے، فی ہے، آئے ہائے سر القیام والبسط الی الالف القائم. لام کی شکل کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو جیسے لگتا ہے کہ الف ہے اور الف کے نیچے کوئی ایسی چیز ہے جس نے الف کو سنبھالا ہوا ہے. ایک بار صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. یشیر الی الالف القائم والباء المبسوط. لام میں ایسا حرف ہے جس میں لگتا ہے کہ الف کھڑا ہے اور اس کے نیچے سمٹی ہوئی بے ہے. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس کے بعد کہتے ہیں وَسَارَ بِهَا مُحْتَجَبٌ وَكِلَاهُمَا مَخْفِيَانِ فِي ظُهُورِ اللام. لام کی جو ڈیزائن اللہ نے بنائی ہے لگتا ہے کہ الف اور بے ملا ہے تو لام بنا ہے. اگر آپ الف اور بے کے بیک گراؤنڈ میں رہتے تو آپ خوش ہو جاتے. الف اور بے ملا ہے تو لگتا ہے کہ لام بنا ہے. الف اور بے کی ملاقات ہوئی ہے تو لام بنا ہے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. محسوس کر رہے ہیں آپ اس زبان کی کتنی قیمت ہے. اور میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں تو لوگوں کی اردو اور عربی کی کتنی اہمیت اس سے احساس ہو رہا ہے. دنیا میں کوئی ایسی زبان نہیں ہے جو عربی کا مقابلہ کر سکے. اللہ کی عدالت کے خلاف ہوتا اگر وہ ایک اچھی زبان ہوتی اور اس کے علاوہ وہ عربی میں قرآن کو نازل کرتا. اس نے عربی میں قرآن کو نازل اسی لیے کیا ہے کہ عربی سے بہتر زبان کائنات میں نہیں ہے اور عربی ہی سمجھا سکتی کہ آل محمد کیا ہے. ہمیں انگلش کا بھوت سوار ہے، ایسے ہی دور ہو جائیں گے، 4 قدم تو ایسے ہی دور ہو جائیں گے. اردو کم سے کم اردو تو سیکھ لیجئے. اردو تو اپنی زبان ہے. اردو مثال کے طور پر
मज़हर अरबी है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो जो फरमा रहे हैं, ये अगर लाम की आप शक्ल को, जाहिर सी बात है इस वक्त तो ऐसे लोग नहीं बैठे हैं जो उर्दू ने, सारे माशाल्लाह उर्दू मुल्क से आए हुए हैं जहाँ की ज़बान ही उर्दू है। ये इफ्तिखार है कि आपके मुल्क की ज़बान उर्दू है, और अफसोस है कि ज़बान उर्दू है लेकिन मुसलमान उर्दू नहीं समझ रहा है, लाम की शक्ल ही वो समझ जाता। तो जो फरमाया थोड़ा सा गुजर जाए, फिर मैं हुरूफ की बात कर लूं, फिर आदात पे आता हूं, वो बड़ी पुरलुत्फ गुफ्तगू है। फरमा किलाहुमा मख्फियान फी ज़ुहूर लाम, अलिफ और बे दोनों लाम में सिमटे हुए हैं, मिले हुए हैं, मुलाकात की हुई है। इसलिए अल्लाह ने इसको इस तरह की शक्ल दी कि कहीं ना कहीं बगैर अली के अल्लाह का तसव्वुर नामुमकिन है। अली ने बताया है कि अल्लाह क्या है। अल्लाह अकबर। फिर उसकी तारीफ करते हैं, ये पहली बार कहां पे जाहिर हुआ? वाह हुआ ज़ाहिरुल लौह व बातिनुल कलम। क़यामत कर दिया इस जुमले पर। लाम लौह का जाहिर है, कलम का बातिन है। मौला से चलते फिरते किसी ने पूछ लिया था, खुदा की कसम मौला की बहुत सी बातें समझ ही नहीं आई, इससे कि वो इल्मुल आदाद में कह गए, शर्ट हट चले गए। पूछते पूछते किसी ने पूछा था कुरान है क्या? का लौह पे आया है, कलम ने लिखा है। क्या कह गया? अब आप सोचते कि लौह होगी, कोई बड़ा सा कलम होगा, लिखा गया होगा। मौला न जाने क्या कह गए, लौह पर आया है, कलम ने लिखा है। लेकिन उसके बेटे ने बताया कि लौह और कलम क्या है, लाम अली का है, अली को इसीलिए अल्लाह ने लाम दिया। जाहिर लौह है, बातिने कलम है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लुत्फ आ रहा है? अली समझ में आ रहा है? अली का लफ्ज समझ में आ रहा है? अब तीसरी पर देख लीजिए, खुदा की कसम कयामत कर दिया है। ऐन के बारे में क्या कहा? एक हर्फ है, हर्फ के बारे में अजीब सी बात कह दी है। फरमाते हैं वह हुआ हर्फुन निदा, ये बुलाने वाला हर्फ है। मैं क्या कह गया? ला यकमिलुन निदा इल्लल या, जब तक या नहीं कहोगे पुकारना पूरा ही नहीं हो सकता। हाय हाय अब मैं मुसलमानों से कहता हूं कि या अली छोड़ के जितना या अल्लाह कहना है कहो, लेकिन या नहीं छोड़ सकते। और या अली के इस्म का जुज़ है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। महसूस किया आपने? जितनी बार या अल्लाह कहना है कहो, लेकिन या से शुरू करोगे ना। इसीलिए आप देखें इन हुरूफ के साथ साथ जो इन पे हरकतें हैं वो भी असरार हैं। इस पर भी बहस है, कहां कहां आपको ले जाएं। हरकत पर भी बहस है। कहते हैं हज्जाज बिन यूसुफ ने एराब लगाया था। रे मलऊन, वो क्या एराब लगाएगा? इमाम ने एराब लगाई थी। जब लोग आयतों को सही नहीं पढ़ रहे थे तो एराब लगवा दिया। और जो एराब लगाया इसीलिए या को जेर नहीं दिया, या कहा, जबर दिया। बे को जेर दिया, बिस्मिल्लाह। बे का तसव्वुर बिस्मिल्लाह से, जब तक बे पे जेर नहीं आएगा शुरू नहीं होगा। ये भी एक बहस है, लो यहां पे नहीं करना है। कहते हरफुन निदा, या हरफ निदा है। मिनल हुरूफिल कुर्सी, कुर्सी के आखिरी हर्फ में या ले आया है, इसी से निकला है आयतल कुर्सी।
یہ آیت الکرسی پڑھنے کے لیے کیا گیا؟ آپ کہتے ہیں آیت الکرسی پڑھو حفاظت ہوگی، اگر اس میں دیکھیں تو کہیں کوئی حفاظت کی آیت نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں، اس میں تو وہ کافرین کا تذکرہ کر رہا ہے، وہاں کہاں ہے کہ میں حفاظت کروں گا، جو یہ پڑھے گا میں حفاظت کروں گا اور بلاؤں سے بچاؤں گا؟ یہ کیوں کہا گیا کہ آیت الکرسی پڑھو؟ اس لیے کہ کرسی کا لفظ آیا ہے، کرسی بچانی ہے تو آیت الکرسی پڑھو۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بآواز بلند صلوات۔ اب کرسی کیا ہے؟ اسی آیت الکرسی میں خدا نے کیا کہا ہے کرسی کے لیے؟ کرسی میں جو یا ہے وہ علی کے اسم کا ایک حرف ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں، آپ اپنے ذہنوں میں تصور کریں، اس لیے کہ بات ساری وضاحت سے لطف ختم ہو جاتا ہے۔ شعرا کہتے ہیں جس شاعری ہوتی ہے نا، بیٹھے ہیں آغا، بیٹھے ہیں عابد صاحب، بیٹھے ہیں، شاعری جو ہوتی ہے وہ بھونڈے لوگ لیے نہیں ہوتی۔ کل ذہن تو شاعری سمجھتا ہی نہیں۔ شاعری کا یہ ہوتا ہے کہ جو سمجھ رہا ہے اور جو واہ واہ کر رہا ہے نا، اس کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے، وہ ایک لطف ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ لطف عقل کی اعلیٰ منزل کا نام ہے۔ عقل اور شعور میں اعلیٰ منزل جو رکھتا ہے نا، وہ شاعری سمجھتا ہے، اور جو شاعری کرتا ہے اس سے ہی بلند ہوتا ہے۔ چونکہ شاعری جو سمجھنا ہے وہ ایسے نہیں، جو لطف آتا ہے نا شاعری سمجھ کے واہ واہ کرتے ہیں، اگر پوچھے شعر کا مطلب کیا ہے تو بتا نہیں سکتے۔ وہی حال علم الاعداد اور علم الحروف کا ہے، یہاں ایکسپلین ہم نہیں کر سکتے، بس بتا سکتے ہیں۔ بقیہ مجھے معلوم ہے کہ جتنا میں لطف اٹھا رہا ہوں اتنا آپ بھی انشاءاللہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ میں جو علی میں یہ ہے نا، وہ کہاں ظاہر ہوئی ہے؟ کرسی میں ظاہر ہوئی ہے، اس لیے اس نے کرسی کہا۔ اب کرسی کے بارے میں کیا کرے، شعر کی طرح سمجھ لیجئے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 جو آیت الکرسی ہے، فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کوئی اللہ کو اپنے علم سے گھیر نہیں سکتا، الا بما شاء، مگر وہ چاہ جائے، وہ چاہ جائے۔ پھر کیا کہتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی کی وسعت اتنی ہے جس نے سماوات اور ارض کو گھیرا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ محسوس کر لیا آپ نے؟ جیتے رہیے سامن بھائی، محسوس کر لیا آپ نے کہ علی کیا ہے؟ جس کی عین کرسی پر ظاہر ہو رہی۔ کرسی کی طاقت کیا ہے؟ کہ جو زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، جس کے ایک حرف کی طاقت یہ ہے، اس کی ذات کی طاقت کیا ہوگی؟ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ آپ لیٹ آئے تھے، وقت ہمارا ختم ہو گیا، لیکن ایک بات اور کہہ دوں جی 9:30 ہو گیا آگا، ویک ڈے ہے اور لوگوں کو جانا ہے۔ مجھے خیال ہے مومنین بیچارے تو تھک کے آئے ہوئے ہیں، اور مظہر بھائی سے میری ریکویسٹ ہے کہ کوئی مرثیہ پڑھنے والا آئے چاہے نہ آئے، بی آ جاتی ہیں، آخری اشرا ہے۔ مجھے آپ بٹھا دیں چاہے 2 آدمی ہوں، مجھے 8:30 بٹھا دیں تاکہ میں 1 گھنٹہ مجلس پڑھ سکوں، چونکہ 9:30 سے زیادہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ آخری بات کہتا ہوں، پھر مولا نے حروف کے ساتھ ساتھ اعداد بھی بتائے، اور اعداد کے ساتھ آخری بات کہہ دوں آپ سے، اور آپ سے ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ 3 ستاروں سے انسان کی تقدیر سنورتی ہے اور بگڑتی بھی ہے۔ اللہ نے زحل کو رکھا ہے امتحان کے لیے، مشتری دیا علی کو، توجہ فرمائیں، اور زہرہ دیا
बीवी फातिमा को। इसलिए कल मैंने नाद अली का भी तस्करा किया था। ये जो नाद अली जो पढ़ने को कहा जाता है ना, ये क्यों कहा जाता है? लोग कहते हैं जी हवाला ने अय्युनुर रज़ा में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से इल्मुल आदा और इल्मुल हुरूफ की बहस में कहा गया है कि खुदावंद आलम ने जैसे तुम्हारे मिजाज में एक नफ्स अम्मारा रखा है ना, गलत सोचने का मिजाज, इसलिए उसने एक सितारे को रखा है ताकि तुम्हें वो कंट्रोल करे। उस सितारे का नाम ज़ुहल है, और ज़ुहल की खासियत है कि जितनी दुनिया में जादू और सहर होते हैं वो ज़ुहल से होते हैं। तवज्जो फरमाएं, इसीलिए खैबर के मैदान में नुजूमियों ने ज़ुहल के ज़रिए से मुसलमानों की फतह को रोका था, और जब ज़ुहल से रोका था तो खुदावंद आलम ने जब अली को बुलवाया है, आए हाय, तवज्जो फरमाएं, जब अली को बुलवाया है तो एक लफ्ज़ रखा था। आप समझते नाद अली मजाक है, लफ्ज़ क्या रखा था? नाद अलियन मजहरल अजायब, अली को बुलाओ जो अजायब का जाहिर करने वाला है। वो कौन है? तजिद हो ऐ रसूल, पाओगे उसको, औनन लका फिन नवाइब। ये नवाइब क्या था? ये नवाइब का लफ्ज़ क्यों लाया गया है? तो जो फरमाए, नवाइब क्यों कहा? वहां पे मुश्किल कुशा था तो मुश्किल कह देता कि तुम उसे मुश्किल कुशा पाओगे मुश्किल में, तुम उसे औन कह देता, मददगार। फिर नवाइब का लफ्ज़ क्यों लाया? नवाइब ज़ुहल की चाल को कहते हैं। मैं क्या कह गया आपसे? मैंने कहा ना, कहीं जंतरी संतरी नेट वेट पे कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर ये किताब आप खोज लें और अरबी में पढ़ लें तो पढ़ लें, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला ये बात। नवाइब इमाम फरमाते हैं ज़ुहल की चाल को कहते हैं। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि जो ज़ुहल के जरिए कामयाब हो रहे हैं, अली के आने से खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। यही वजह थी, आप देखें, यही वजह थी कि जब मौलाए कायनात ने खैबर को उखाड़ा और किले अबू कुबैस में गए, जिसके एक दरवाजा थोड़ी उखाड़ा है, तो पहला दरवाजा था जिसके लिए लोग खैबर में उन्होंने 7 या 8 दरवाजे उखाड़े। इतना माल गनीमत बांटा था कि खदीजा से कर्जा लेने वाला गनी हो गया। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और जब किले अबू कुबैस में पहुंचे थे तो उस नुजूमी ने सवाल किया था ना, उसने क्या पूछा था? जब नुजूमी ने पूछा था, जब पहुंचे मौलाए कायनात, देखा एक नुजूमी को जेल में बंद किया हुआ है। उसने बुलाया, कहा अबुल हसन इधर आइए। कहा क्या बात है? कहा आपने ये किया क्या? कहा हुआ क्या था? कहा हमने सितारे की चाल तो ज़ुहल पे डाली थी। तो कहा आप देख, कहा एक बैग सितारे की चाल कैसे बदल गई। तो कहा आप देख तेरा इल्म क्या कहता है। अल्लाह अकबर। लोग उस इल्म पर जो मौला की दी हुई भीख है यकीन करते, मौला पे यकीन नहीं करेंगे। ये तो हमारे वसवास और वहम का हाल है। अली का विर्द करो, खुदा की कसम, न जादू न सहर न टोना न गंडा न तावीज़। अली का विर्द करो। अली का विर्द अली वालों को नसीब है, किसी को नसीब ही नहीं है। हाय हाय। बस मेरे वक्त नहीं। ज़ुहल उसने, मौलाना ने कहा आप देखता रहे इल्म क्या कहता। तो उसने दूसरी बात कही। कहा दूसरा कमाल आपका ये था कि आपने कोई कमाल नहीं किया, खैबर का दर उखाड़ा। वहां मुकस्सिर पहुंचते। मुनाफिक ने सुना, अच्छा कुछ मिला है। तो क्या कहा? कहा पूछो क्या कहा। अली के खाते भी थे, अली के दर पे भूखते भी थे। अजीब बात है। कहा पूछो। कहा क्या कहता है? कहा अली वो कह रहा है कि वो असल में वो दरवाजा आपने उखाड़ इसलिए दिया कि वो एक सितारा है जो अपने बुर्ज पे आता है तो दुनिया का तमाम लोहा मोम हो जाता है। वो उस वक्त आया हुआ था और आपने दर उखाड़ दिया। अच्छा। कहा पूछ अब कहाँ है सितारा। देखे ना आप, मैं क्या कह गया। तजीदो फिन नवाइब का तसव्वुर जहन में रखिएगा। पूछो अब कहाँ है सितारा, अब कहाँ है वो, किस बुर्ज में गया हुआ है। उसने देखा ना, काट गया है।
کہ کتنے سال بعد آئے گا؟ کہ کم سے کم 1000 سال بعد. ملکوت و ناسوت کی بات اپنے ذہن میں رکھیے گا, تب لطف آ جائے گا. 1000 سال کے بعد. کہ پھر دیکھ لے. کہ اس نے پھر دیکھا, کہ 1000 سال سے پہلے چیلنج نہیں آتا, علی کے سامنے چیلنج کر رہا. کہ پھر دیکھ لے. اس نے پھر دیکھا, کہ 3 بار دیکھ لیا نا, اب کوئی گنجائش تو نہیں ہے. کہ دیکھ لے, اور بھی دیکھ لے, جتنے تیرے پاس سافٹ ویئر سب میں ٹٹول لے, سب دیکھ لے. اس نے دیکھ لیا. دیکھنا سامنے ایک ڈر تھا, تو ایک بار کہا کہ اب دیکھ لیا نا, 1000 سال سے پہلے نہیں آئے گا نا. کہا نہیں. کہ اب دیکھ کہ ستارہ کدھر جا رہا ہے. جیوں جو علی چلنے لگے, ہائے ہائے, جیوں جو علی چلنے لگے, وہ چلا کے تالی ٹھہر جاؤ. کا کیا ہوا؟ کا ستارہ پھر سے مرکز پہ واپس آ رہا ہے. تو مولا نے کہا جا, تیرا علم ستاروں کی رفتار کا محتاج ہے, ستارہ علی کی رفتار کا محتاج ہے. کل بتاؤں گا کہ زحل کے اثرات کی پہچان کیا ہے. ایک ہوتا ہے زحل کے اثرات سے بچنا, ایک ہوتا ہے زحل کے اثرات کی پہچان. یہ امام کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. کہیں بھی چلے جائیں, بھٹکتے ہیں لوگ, تو نہیں مولویوں کے پیچھے لگے رہتے. مولا کا نام لو, علی علی بلاؤ. جس کے عین نے عرش و عقل کو اٹھایا ہو, لام سے لوح ہو قلم ہو, کرسی نے زمین اور آسمان کو گھیرا ہو. اس سے بڑی کوئی چیز مل سکتی ہے؟ جو خود کہہ رہا ہے تجد ہو اون لک فی النوائب. جو فرمائے نوائب کی تشریح بھی انشاءاللہ کل کروں گا. یہ وجہ تھی آپ کہ عارفین ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں اور کہتے آئے ہیں کہ آل محمد پر کوئی مصیبت ڈال ہی نہیں سکتا تھا, مگر کہ وہ خود چاہتے تھے کہ مصیبت آئے. اس کی 2 وجہ تھی. پہلی وجہ یہ تھی کہ اگر کسی چاہنے والے پر مصیبت آ جائے تو اس کے دل کو کہیں مرہم رکھ دیا جائے. دوسرے کہ خدا چاہتا تھا کہ دنیا یہ نہ کہے کہ وہ تو تھے ایسے اور ان کے پر تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا تھا اور کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا. بگاڑ لو, بگاڑ سکتے نہیں ہو. اسی لیے آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام پہ جو مظلومی ہے وہ خدا چاہتا تھا, اور امام بھی چاہتے تھے کہ ہمارے چاہنے والے کسی کا جوان بیٹا مر جائے تو کس طرح سے برداشت کرے گا. لہذا پروردگار جوان بیٹا بھی تیری راہ میں دے رہا ہوں. کسی باپ پر یہ وقت پڑ جائے کہیں پر کہ اسے اپنے بیٹے کو دفن کرنا پڑے, شاید اب تک تو کائنات میں کسی پہ نہیں پڑا ہوگا, تو علی اصغر کو دفن کر کے بتایا. کسی کا بہت چہیتا بھائی مر جائے جو قوت بازو ہوتا ہے, اللہ اکبر, تو اسے کم سے کم بھائی تھا لیکن عباس جیسا نہیں تھا, بیٹا تھا لیکن علی اکبر جیسا نہیں تھا. ہر رشتے کی قربانی دی ہے, بھانجے کی قربانی, بھتیجے کی قربانی, بھائی کی قربانی, بیٹے کی قربانی, دوست کی قربانی, اقربا کی قربانی, اعزا کی قربانی. اور اس کے بعد اگر کسی کی بچی یتیم ہو جائے, یتیم ہو جائے تو اس کو صرف اتنا سوچ کے تسکین ہو جائے گی, باپ کا جنازہ بھی اٹھ گیا, اللہ اکبر, باپ کا جنازہ بھی اٹھ گیا, اور ہمیں کسی نے تماچے نہیں مارے. یہ تو شاید کائنات میں حسین کی بچی کے علاوہ کسی پر ظلم ہوئے گا نہیں. شاید نہ ہوگا کہ باپ کو سامنے نیزے پر سر دیکھا, ابھی مڑی تھی کہ خیموں میں آگ لگ گئی, اور اتنے تماچے مارے گئے ہیں, اللہ اکبر, اتنے تازیانے مارے گئے ہیں. بس ایک مختصر سی میں روایت پڑھ دیتا ہوں, بہت زیادہ مصائب نہیں پڑھنے کا میں عادی ہوں, کہ جب یزید نے اہل محمد کو 6 مہینے تک, 1 سال کی قید میں رکھا تھا, 6 مہینے تک اپنے دربار کے پیچھے ایک ہاتھا تھا,
ابن منذر سے چوتھے امام کہتے ہیں کہ جو مصیبت ابن منذر گزر گئی ہے نا، سوچو گے تو مر جاؤ گے، سوچ لو گے تو مر جاؤ گے، غیرت دار سوچ لے گا تو مر جائے گا۔ کہتے ہاتھے کی دیوار بہت چھوٹی تھی اور بغل سے سڑک جاتی تھی، آنے جانے والے کو دکھتا تھا۔ اللہ اکبر، ایسے موقع پر ہماری ماں بہنیں بے پردہ اس زندان میں رکھی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ زندان کے سامنے ایک روڈ تھا، روڈ کے اس طرف ایک میدان تھا، میدان میں روز شام میں بچے آ کے کھیلتے تھے، جناب سکینہ جا کے زندان پہ کھڑی ہو جاتی تھی، غور سے دیکھتی تھی، جیسے ہی بچوں کو ان کے باپ لے کے گھر واپس جاتے تھے۔ میں ایک بار ایک جملہ پھر سکینہ تڑپے کہتی تھی، بھیا ہم کب وطن جائیں گے، ہم کب اپنے گھر واپس جائیں گے۔ ابن منذر بچوں کو بچوں سے راہ ہوتی، بس دو جملے سن لیجئے، بچوں کو بچوں سے راہ ہوتی ہے، بچوں نے دیکھا ایک بچی ہے جو زندان پہ کھڑی ہے، بچے کھیلتے کھیلتے سکینہ کے پاس پہنچ گئے، حسین کی بچی تھی، کھیل کود سے آشنا نہیں تھی، اس نے قرآن کے واقعات سنانے شروع کی۔ بچوں کو بہت لطف آتا تھا، پورے محلے میں شور ہو گیا کہ قید میں ایک بچی ہے جو واقعات بہت سناتی ہے، بچے وہاں پر آنے لگے۔ ابن منذر ایک دن ایک بیٹی نے اپنے باپ سے ضد کیا کہ مجھے اس بچی کے پاس لے چلو، باپ نے بیٹی کے اصرار پہ بچی کو لے کے زندان کے پاس آئی، بچی نے جناب سکینہ کو دیکھا اور کہا بابا واپس چلو۔ نہیں سن سکتے، سادات پہ کیا مصیبت پڑی ہے، بابا واپس چلو۔ پوچھا کیا بات ہے بیٹا، کہا بابا واپس چلو گھر۔ وہ بچی نے اپنے باپ سے کہا کہ واپس چلو۔ ایک بار بچی گھر پہ آئی، آنے کے بعد اس نے اپنے ایک صندوق کھولا، ایک کپڑا نکالا، اور کپڑا نکالنے کے بعد کہا بابا واپس چلو۔ پھر وہ بچی کپڑے لے کر آئی اور کہتی ہے تم اتنے اچھے واقعات سناتی ہو، تمہارے کپڑے کا دامن جلا ہوا ہے، خون سے تر ہے، تو یہ کپڑے تبدیل کر لینا۔ میں دیکھنا تھا، سکینہ نے تڑپ کے کہا ہم کیا کریں گے لباس بدل کے، میرا بابا بے گور و کفن پڑا تھا، میرا بابا بے گور و کفن۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس عزا کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، حاضرین پہ رحمت نازل فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ایام عزا کے آخری ہفتہ ہے، پروردگارہ اب زندہ رہیں گے تو اگلے سال یہ عزاداری ملے گی، پروردگار عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جو حاضرین ان پہ رحمت و نازل فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو بے روزگار ہے رزق حلال عطا فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ گناہوں کو بخش دے، ماتمداران مظلوم کربلا، شیعان حیدر کرار، جہاں کہیں بھی ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، پاکستان کے شیعوں کی حفاظت فرما، دشمنان تشیع کو نابود فرما، ان پہ عذاب علیم نازل فرما۔ کوئٹہ کے شہداء اور تمام پاکستان میں جو جہاں بھی شہید ہوئے ہیں پروردگارہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے اعزاء احباب اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، مجروحین کو صحت کامل عطا فرما۔ پروردگارہ حسینیت کے پرچم کو بلند فرما، پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جان ساروں میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔ اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، ہائے زندانوں سے
اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، ہائے زندانوں سے۔ میرے بابا کو ملا دو، میں دعائیں دوں گی، سسکیاں لے کے جو کہتی تھی مسلمانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، ہائے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، ہائے زندانوں سے۔ بولے سجاد سکینہ یہ مقدر تیرا، بولے سجاد سکینہ یہ مقدر تیرا، بے وطن تجھ کو لیے پھر